يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جو کہ راوی پر باعتبار ضبط اور حفظ کے نقد ہے۔ پہلے تو ان نقاط کی وضاحت کی گئی ہے جس میں راوی پر بطور عادل کے عدالت کے لیے روشنی نہ کرے یار عدالت کے نقد ہوتا ہے کہ راوی عادل نہیں ہے بلکہ غیر عادل ہے، اور اب وہ چونکہ روایت صحیح کے لیے پہلی شرط ہی عدالت ہے اور دوسری شرط جو ہے وہ ضبط ہے۔ اب ضبط کے بارے میں جو کمزوریاں یا جو اس میں وہن ہوتا ہے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ تو ان میں پہلی بات انہوں نے کی ہے ثم سوء الحفظ، کہ حافظہ اچھا نہ ہو، وہ کمزور ہو۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں انہوں نے کہا ہے لم یرجح جانب و اصابت ہی علی جانب خطا ہی، کہ اس کی جانب اصابت کہ کتنی روایات میں یہ صحیح روایات بیان کرتا ہے اور کتنی روایات ہیں جس میں یہ خطا کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان دونوں میں کسی چیز کی ترجیح نہ دی جائے۔ اگر ترجیح دی جائے گی تو پھر وہ سوء حفظ سے اوپر درجے کا راوی ہو جائے گا، اور اگر سوء حفظ میں غالب کیا ہے؟ صداقت ہے، درستگی ہے، صواب ہے، تو پھر اس راوی کا درجہ وہ بہتر شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ دو قسموں سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں کہ ایک راوی وہ ہے جو سوء حفظ کے عارضہ میں مبتلا ہے، لیکن وہ کثیر الخطا نہیں ہے، بلکہ اس سے کم خطائیں ہوتی ہیں۔ اب کثیر الخطا کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ راوی کی روایتیں کم ہوں مگر خطائیں زیادہ ہوں۔ جس راوی کی روایات کم ہوں اور خطائیں زیادہ ہوں تو وہ راوی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ راوی کثیر الخطا ہو اور اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں، جس طرح کہہ دیتے یخطئ کثیرا، یہ کہتے ہیں نا، لفظ بولتے ہیں کہ اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سے یہ غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کو صحیح الحفظ اس طرح کہہ دیا جاتا ہے تو اس راوی کی روایت کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ قلیل الروایہ ہے تو وہ بالکل قابل قبول نہیں، اور اگر کثیر الروایہ ہے تو پھر اس کا حکم اور ہے۔ میں نے وہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی آپ کو دکھائی تھی کہ راوی پر اصل
درجہ جو ہے وہ کثرت خطا کا ہے کہ اس کی خطائیں زیادہ ہیں، اور کثرت خطا میں پھر ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ کیا کثرت خطا کا مرتکب جب اس کو متنبہ کیا جائے تو کیا وہ اپنی اس خطا سے رجوع کر لیتا ہے یا نہیں، یا اس پر قائم رہتا ہے؟ پھر اس کی ایک آگے جزوی تقسیم ہے۔ اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہاں یقظہ ہے، کہ وہ ہوشیار ہو گیا، اس کو سمجھ ہو گئی۔ یہ اسی طرح ہے نا جس طرح حفاظ کو آپ لقمہ دیتے ہیں قرآن مجید کا تراویح کی نماز میں یا ویسے، اب اگر تو وہ آپ کا لقمہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گیا پہلے جو میں نے پڑھا ہے وہ غلط پڑھا ہے، اور اگر وہ قائم رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ غلطی ہی پختہ ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ تفریق پھر علماء کرتے ہیں، یعنی شارحین جب بحث ہوتی ہے نا راویوں کے حوالے میں، تو پھر یہ بھی ہے کہ کیا وہ رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اگر رجوع نہیں کرتا پھر وہ گیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خطا وہ اپنی خطا میں پختہ ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بعض راویوں کے بارے میں آپ دیکھیے یخطئ کثیرن بھی کہا گیا ہے، مثال کے طور پہ یہ حماد بن سلمہ ہی لے لیں۔ حماد بن سلمہ کی روایات کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان سے روایت لی ہی نہیں، البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حماد کی وہ روایتیں لی ہیں جو ثابت سے منقول ہیں، اور کہتے ہیں کہ ثابت سے حماد کی روایات صحیح ہیں، ثابت سے حماد کی روایات جو ہے نا وہ صحیح ہیں۔ لیکن حماد کو کثیر الخطا تو کہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بعض محدثین نے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر کثیر الخطا راوی جو ہے نا وہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کثیر الروایہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سے اور بھی راوی ہیں، مثال کے طور پہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہیں، یا عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ہیں، یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، جس طرح میں نے بتلایا ہے وہ ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن محمد بن عقیل ہیں۔ یہ سارے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صدوق صحیح الحفظ ہیں، صدوق صحیح الحفظ ہیں، لیکن ان کی روایت کو حسن بھی قرار دیا گیا ہے، ان کی روایت کو حسن بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح معقل بن عبید اللہ یہ بھی خطائیں کرتے ہیں، صدوق ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اگر وہ راوی اپنے سے دوسرے راوی کی سے مخالفت پر کرتا ہے، یعنی جو صدوق ہے اور صحیح الحفظ ہے اس کی روایت تو حسن ہے، لیکن اپنے سے جب ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ شاذ کے دائرے میں پھر وہ روایت داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح زیاد بن عبداللہ بقائی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہم و کثیرن، بہت زیادہ اس کو وہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کہا گیا ہے حسن الحدیث، جس طرح کہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الضعفاء میں کہا ہے، الضعفاء میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ علی بن عاصم کا ترجمہ لائے نا تہذیب سے، 7ویں جلد ہے۔ اب یہ راوی ہیں علی بن عاصم بن صہیب، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کے روایت۔ ہاں، قال زہلی قلت لأحمد فی علی ابن عاصم وذکرت له خطاءه فقال احمد کان حماد بن سلمہ یخطئ واومى احمد بیدہ خطأ کبیرا، یخطئ خطأ کبیرا، ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں حماد۔ وَلَمْ يَرَ بِالرِّوَایَةِ عَنْهُ بَأْسًا، لیکن اس سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر یہ دونوں قول آپس میں متضاد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اقوال پر جس وقت آپ کی نظر پڑتی ہے تو ان میں توفیقی اور تطبیق کی صورت کیا پیدا ہونی چاہیے؟ اصل مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یخطئ کثیراً کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ لا باس بہ ہے، وہ روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، روایت لے سکتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ حماد خود کثیر الروایا ہے۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گنجی نہائے گی کی تو توئے گی کی، پنجابی میں کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی کی تو توئے گی کی، نچوڑے گی کی۔ بھائی جب اس کے بال ہی نہیں ہیں تو وہ کیا صاف کرے گی؟ بال ہوں گے تو صاف ہوگی، روایات زیادہ ہوں گے تو غلطی کرے گی۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ تو یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، یہ وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک کیفیت علی بن عاصم کے ترجمے میں۔ حالانکہ ان دونوں کی روایات کو حسن کہا گیا ہے، بعض نے صحیح بھی کہا ہے علی بن عاصم کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ اویس ہے، اسماعیل بن ابی اویس ہے، اسماعیل بن ابی اویس ہے، یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، ثقہ ہیں صاحب بالکل۔ ہاں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مگر ان کے بارے میں بھی کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ کہتے ہیں، یہ عبارت ذابی کی قابل غور ہے۔ کان عالم اہل المدینہ و محدثہم فی زمانہ علی نقص فی حفظہ و اتقانہ، کہ حفظ اور اتقان میں کمزوری کے باوجود یہ مدینہ طیبہ کے محدث شمار ہوتے تھے، عالم شمار ہوتے تھے۔ وَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ احْتَجَّا بِهِ، اگر شیخین اس سے استدلال نہ کرتے، لَزُحْزِحَ حَدِيثُهُ عَنْ دَرْجَةِ الصَّحِيحِ إِلَى دَرْجَةِ الْحَسَنِ، تو ان کی حدیث صحیح سے کم ہو کے درجہ حسن تک پہنچ جاتی۔ سمجھے نا؟ اس سے دو فائدے اس عبارت سے حاصل ہوئے کہ شیخین کا استدلال اس کی وقت کیا ہے، شیخین کے راوی سے استدلال کا درجہ اور مرتبہ اور وقت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سوء حفظ کی وجہ سے ایسا سوء حفظ جو کثیر الروایا ہے، اس کی روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ علی الاقل حسن تو مانا نا، صحیح تو ہوئی شیخین کے استدلال کرنے سے، ورنہ ان کی روایت کا درجہ کیا ہے؟ حسن کا ہے۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ جو مغفل ہو، جو اس طرح حافظے کی جس میں کمزوری ہو، اس کی روایات جو ہے ضعیف علی الاطلاق قرار نہیں دی جاتی۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قول تو آگے پھر کہتے ہیں، ابن عدی نے کہا روان خالہ غرائب لا یتابعہ علیہ احد وہو خیر من ابیہ۔ زابی کہتے ہیں الرجل قد وثب الی ذلک البر واعتمدہ صاحبا الصحیحین ولا ریب انہ صاحب افراد و مناکیر تنغمز فی سیات ما روا۔ وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو غلطیاں کرتے ہیں یا افراد ہیں ان کی وسیع روایتوں میں گم ہو جاتی، کثرت روایت کی وجہ سے۔ بھائی کثرت روایت جن کی ہوگی غلطیاں بھی تو وہی کرے گا نا، ہاں اس سے غلطی ہوگی۔ ہاں اس لیے ایسا راوی جو کثیر الغلط ہے، کثیر الروایہ ہے، اور اس سے اس کا حافظہ صحیح الحفظ سے متہم ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو آپ یہ نہ کہیں تقریب میں دیکھ کے صدوق اور صحیح الحفظ، روایت ضعیف ہے اس کی، جیسے کہ بعض ناقدین ایسا کرتے ہیں، جیسے کہ بعض ناقدین ایسا کرتے ہیں کہ حافظ نے صحیح الحفظ اس کو کہا ہے، حافظے پر کرا اور یہ جرح مفسر ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جرح مفسر ضرور ہے صحیح الحفظ، کیونکہ حفظ کے اعتبار سے ہے نا، مگر وہ اس کی تفسیر کیا ہے کیا؟ صحیح الحفظ کی پوزیشن کیا ہے اس کے روایات کے دائرے میں، اس کی مرویات کے تناظر میں؟ کثیر الغلط ہے، غلطی پر وہ کیا جمتا تو نہیں ہے، اڑتا تو نہیں ہے، قائم تو نہیں رہتا، یہ علیحدہ علیحدہ پوزیشن ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ افراد اور غرائب شمار کرنے کے باوجود زابی کیا کہتے ہیں کہ اس کی افراد اس کی کثیر روایتوں کے نیچے دب جاتی، ان کی پوزیشن نہیں رہتی کوئی بھی۔ اور کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی ہے؟ کیا امام مالک سے غلطیوں پر امام دارقطنی نے مستقل رسالہ نہیں لکھا؟ کیا امام شعبہ کی اغلاط پر مستقل رسالے نہیں موجود؟ سفیان ثوری سے بھی جو جوال الحفظ ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سے کون پاک؟ میں نے آپ کو کچھ عبارتیں لکھوائی تھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا کہ غلطی کوئی بھی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے، ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ ایک حافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جب ایک بات سن لیتا ہوں پھر دوبارہ استاد سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، قلم ان کا یہاں ہے، یہاں پڑا ہے، قلم رکھ دیتے ہیں نا، لیکن قلم کہاں ہے میرا قلم کہاں ہے، وہ قلم کہاں ہے میرا؟ یعنی ایک طرف ضبط کا عالم یہ بتلا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی جسم پر لگا ہوا قلم جو ہے نا اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو اس قسم کے باتیں ہیں، تراجم میں آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحیح مقصد یہ تھا کہ صحیح الحفظ کے بھی کئی مراتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَقْوَى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ كَاتِبِ اللَّيْثِ فَإِنَّهُ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ۔ یہ ساری بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ پھر اسی قسم کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مثنیٰ کے بارے میں فتح الباری میں کی ہے۔ چلیے اب آگے کچھ تھوڑا سا چلیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 1300 سے زائد ان کے اساتذہ تھے۔ 1000 سے کہنا چاہیے کہ 300 سے زائد حضرات نے ان سے پڑھا ہے، معطا کو ان سے سماع کیا ہے۔ 1300 سے زائد، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن روایات میں نے صحیح بخاری میں 200 کے قریب روایات اساتذہ سے دی ہیں۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، روایت کا سلسلہ آگے قائم ہونا وہ اور ہوتا ہے۔
جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو قاضی ایاد نے ترتیب المدارک میں یہ کہا بھی ہے، اور ترتیب المدارک میں انہوں نے پہلی جلد میں بڑے 3-4 ورق میں سب نام لکھے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے صحیح بخاری کا سماع کرنے والے 90,000 ہیں، 90,000 ہیں جو سماع کرنے والے ہیں۔ اور محدثین رحمہم اللہ کی یہ مجالس سماع، ان میں تو ہزاروں افراد ہوتے تھے، سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں افراد ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دور تھا علم کا، اور علم کے شناساؤں کا بھی اور علم کے قدردانوں کا بھی۔ امام جعبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین ایک دفعہ گفتگو شروع ہو گئی، وہ باہم مناظرے کی کیفیت بن گئی، آوازیں بلند ہونے لگی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ کہ کہیں آپس میں نفرتیں ہی نہ بڑھنی شروع ہو جائیں۔ جابر رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر یہاں یہ ایک بات کہی کہ میرے پاس ایک ایسی روایت ہے کہ جس کا اس وقت دنیا میں مجھے ہی علم ہے اور کسی کو علم نہیں۔ حافظ جابر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام طبرانی فرمانے لگے ہاں بتلاؤ، اب بتلاؤ۔ تو انہوں نے سند پڑھی، وہ جب سند پڑھی تو امام طبرانی کا نام سلیمان ہے نا، سلیمان بن ایوب یا کیا ہے اس طرح ان کا۔ اب ہوا یہ کہ جابی نے جو روایت پڑھی تو سلیمان کے واسطے سے امام ایک واسطے سے سلیمان سے روایت لی، روایت پڑھ دی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، او اللہ کے بندے، تم نے یہ روایت ایک واسطے سے مجھ سے بیان کی ہے، اب میں تمہیں براہ راست یہ روایت سنا دیتا ہوں تاکہ تمہاری سند عالی ہو جائے، تو حافظ جعبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گئے۔ تو یہ اس دور کی باتیں ہیں جب علم تھا۔ اب تو کتابوں میں بھی ہمیں پڑھنے کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے کے باوجود اب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جس میں امام ابو زرع بھی بیٹھے تھے، علماء محدثین بیٹھے، فرمانے لگے بھائی جو کوئی آدمی ایک روایت ایسی بیان کرے جو میرے علم میں نہیں، میں اس کو 1 درہم دوں گا، 1 درہم دوں گا۔ اب سارے بیٹھے ہیں، کوئی روایت پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، معلوم نام صحیح سب دس، کوئی بھی ایسی روایت پیش نہ کر سکا جو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو علم نہ تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے، فرماتے ہیں، یہ ذکر کیا ہے ابن ابی حاتم نے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جن سے یہ روایت بیان کریں اور میں اس روایت کو جانتا نہ ہوں تو میں اس شیخ کے پاس خود جا کے براہ راست ان سے یہ روایت سماع کروں، میرا مقصد یہ تھا۔ میرا مقصد اپنا ذکر اور اپنی رفعت اور اپنی بلندی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کسی ایسے شیخ سے روایت کریں کہ اس روایت کا مجھے علم نہ ہو اور میں جا کے اس شیخ سے براہ راست سماع کروں۔ یہ دور تھا علم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے علماء نے کہ ان حضرات کو اسی دین کی خدمت کے لیے، حدیث پاک کی جمع کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔